وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 136 سے شروع کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ پچھلی آیت کو ایک مرتبہ یاد دلا دوں، کیونکہ مضمون مربوط ہے، دونوں کا سبجیکٹ جو ہے کنیکٹڈ ہے، اس لیے پچھلی آیت کو ہم سرسری پڑھ کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی آیت نمبر 135 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا، یعنی یہود و نصارہ نے کہا کہ یہود نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور عیسائیوں نے کہا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، کرسچن ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ بلکہ یہ نہ یہودیت نہ نصرانیت، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے پر، حنیفاً سارے گمراہیوں سے بچ کر سیدھے راہ پر، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، توحید کے قائل تھے۔ آئیے آیت نمبر 136 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قولو، اے ایمان والو تم کہہ دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمانے لگایا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اس طرح سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہیں گے۔ پھر سارے ایمان والوں سے خطاب ہے کہ جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں، قولو آمنا باللہ، قولو تم سب کہو، اے ایمان والو تم کہہ دو ان سے۔ کس سے کہنا ہے؟ اہل کتاب سے، یہود سے، نصارہ سے، سب سے یہ کہہ دو، آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان لائے، جمع ہے۔ قولو آمنا کہو ہم سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، قولو آمنا باللہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، ہمارے پاس اتارا گیا، وما اور جو کچھ انزل اتارا گیا، الینا ہماری طرف، یعنی ہماری طرف جو کچھ اتارا گیا قرآن کریم، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے۔ ہو گیا؟ نہیں ہوا، ابھی اور آگے ہے۔ فرماتے وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، واسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، واسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت اور ان کی اولاد پر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نازل کیا۔ والاسباط کیوں فرمایا یہاں پر؟ اس لیے فرمایا الاسباط، سبتن کہتے ہیں پوترے کو، نواسے کو، ذریت کو، ان کی اولاد جو نسل چلتی ہے اس کو اسباط کہتے ہیں۔ اور خصوصیت یہ ہے کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عرب میں خاندان کو قبیلہ کہتے ہیں، خاندان، فیملی جو ہوتی نا، نسل جو بڑھ رہی ہے، ان خاندان کو قبیلہ کہتے ہیں۔ اور بنو اسرائیل میں، یہود کے پاس اور بنو اسرائیل کے پاس خاندان کو سبت کہتے تھے، جی سبت کہتے تھے۔ اللہ، تو بہرحال والاسباط، الاسباط کے بارے میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، بلکہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کتنے تھے یہ اسباط، بنو اسرائیل کے کتنے خاندان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو 12 اسباط میں، 12 قوموں کے طور پر بانٹ دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے نسل میں 12 خاندان بنے، اور وہ خاندان اتنا پھیلے کہ ایک ایک خاندان ایک ایک امت بنتے چلے گئے، ایک ایک کیا کہتے ہیں نیشن بنتے چلا گیا،
جی اس طرح سے بارہ اقوام بن گئے، 12 قومیں بن گئے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَالْأَسْبَاطُ حَفَدَةُ يَعْقُوبَ ذَرَارِ أَبْنَائِهِ الاثنا عشر. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور 11. جی تو کل 12 بیٹے تھے ان کے، اور 12 بیٹوں کی جو نسل تھی وہ سارے کے سارے اسباط کہلائے، ان کے اولاد. تو تم کہہ دو کہ ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، جو اسماعیل پر نازل کیا گیا، جو اسحاق پر نازل کیا گیا، اور جو یعقوب پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ اسباط پر نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباط پر نازل کیا. اسباط کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اکثریت اسباط میں آئی ہے. جی پھر میں بتا دوں کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہتے ہیں. بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام، ان کے تحت 12 بیٹے، اور 12 بیٹوں کی جو نسل ہے، زیادہ تر انبیاء انہی میں آئے ہیں. جتنے انبیاء آپ گنتے چلے جائیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، آپ انبیاء کو گنتے چلے جائیں، یہ سب کے سب بنو اسرائیل سے ہے. بڑی تعداد انبیاء کی اس میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انبیاء پر بھی جو کچھ نازل کیا، یعنی اسباط میں جتنے انبیاء آئے ہیں، یعنی مختلف روایتیں ہیں. بعض روایتوں میں بزرگان دین نے بتایا کہ more than 70,000 70,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بنو اسرائیل میں آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اوور آل لفظ دے دیا والاسباط. اور آپ لوگ کہہ دو کہ جو کچھ اسباط پر، یعنی اسباط میں آنے والے جتنے نبی آئے ہیں ان پر جو کچھ کتابیں نازل کی گئی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. اور جو کچھ عطا کیا گیا موسیٰ کو اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ عطا کیا گیا عیسیٰ پر اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اب یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں بھی تو بنو اسرائیل میں سے تھے، پھر ان کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے الگ سے ذکر کیا گیا کہ یہ اولو العزم رسول میں سے ہے. اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں، رسولوں میں، انبیاء علیہ السلام میں پھر رسولوں کا درجہ اور خاص ہوتا ہے، یعنی ان پر خصوصی شریعت ان کو عطا ہوتی ہے، ان کو کتاب ملتی ہے. پھر رسل میں بھی اولو العزم رسل ہوتے ہیں. اولو العزم رسل سب سے اونچے درجے کے رسل ہوتے ہیں، ان کا مقام خاص ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. انشاءاللہ تعالی آگے جب قرآن کریم میں اولو العزم من الرسل کا جب تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ڈیٹیل بتائیں گے. تو باقی انبیاء، عام انبیاء کے علاوہ ان کے خصوصی مقام بتانے کے لیے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی اسباط میں سے ہی ہے. تو ہم ایمان لائے اس پر جو کچھ اسباط پر نازل کیا گیا، اور جو کچھ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم. اور سارے انبیاء کو وما اوتیا، اور جو کچھ عطا کیا گیا، النبیون انبیاء علیہ السلام کو. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر جس پر بھی جو کچھ نازل کیا گیا من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، ان تمام پر ہم ایمان لاتے. آپ دیکھیں کیسا ایمان ہے، آپ دیکھیے کیسے، یعنی اسلام کی کتنی خصوصیت ہے. دوسرے مذاہب کے اندر جب کوئی شخص کسی ایک پر ایمان لاتا ہے، مانتا ہے، کوئی ایک کتاب مانتا ہے تو دوسری کتاب کا انکار کرتا ہے. جی عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، وہ یہود کے مذہب کا منکر ہیں. اور یہود جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہ نبی کو ماننے والے وہ نبی کو نہیں مانتے. یہ کیا ہے؟ یہ گمراہیاں ہیں
جو انسان اپنی طرف سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک مسلمان ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے جانے والی کتاب قرآن کریم کو بھی مانتا ہے، اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام کو مانتا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں کو ایک مسلمان تسلیم کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور مانتا ہے۔ اے ایمان والو تم کہہ دو کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء علیہم السلام، لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، الگ الگ نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی ہم فرق نہیں کرتے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان تمام پر ہم برابر ایمان لاتے۔ ایک مسلمان جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، اتنا ہی ایمان حضرت سلیمان پر ہے، اتنا ہی ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ نہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پورا لاتا ہوں لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی ہونے میں میرے کو شک ہے، نہیں، ایسا مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتا کہ وہ دیکھیے انبیاء کے مقامات کم زیادہ رہیں گے لیکن ان کو ماننے کے اعتبار سے کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طریقے سے مانتا ہوں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے مجھے شک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں غور کرتا ہوں؟ نہیں، اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ جو انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اس کو ماننا ہے، بس خلاص۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، انبیاء علیہم السلام کے درمیان میں ایمان لانے کے اعتبار سے ایک مسلمان فرق نہیں کرتا، سب پر برابر ایمان لاتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دو اے ایمان والو، آپ لوگ کہہ دو کہ ہم ان پر جتنوں پر بھی کتابیں نازل ہوئی ہے، جو کچھ اللہ سے تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جی، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی تفرقہ نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے یعنی اس اللہ کے لیے، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ سے شروع ہونا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، مسلمون، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے جان کو وقف کرتے ہیں۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سی تفصیل لکھتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی شریعت الگ ہے اور دوسرے انبیاء کی شریعت الگ ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے ایک 3 پوائنٹ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہر دین کے اعتبار سے چند باتیں ہوتی ہیں، جتنے شریعتیں جتنے ادیان آئے ہیں چند اصولی باتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے نمبر 1، ذات و صفات الہی جو ناقابل تغیر ہے، لہذا تمام مذاہب حقہ میں متفق علیہ، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اب وہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں دیکھیں، حضور کی شریعت میں دیکھیں، آپ موسیٰ کی شریعت میں دیکھیں، عیسیٰ کی، آپ جہاں پر بھی جس نبی سے آپ پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عفو ہے، جی سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، یہ مسئلے میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات میں تو کوئی تبدیلی آنا نہیں ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہے، لہذا اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ سارے ادیان میں یہ بات متفق علیہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، سارے انبیاء کے پاس جتنا بھی آیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قواعد کلیہ، جن سے جزئیات مستنبط ہوتے ہیں، جی وہ قواعد کلیہ، وہ کلیات، جی وہ کمپلیٹ باتیں، وہ کلیات جن سے جزئیات مستنبط ہوتے ہیں، جزئیات جن سے برانچز نکلتے ہیں، فروع نکلتے ہیں، جیسے وہ کلیات کیا ہے؟ جیسا نماز، ہر کیا کہتے ہیں، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ اچھا ہی ہے۔ دیکھو نماز، دو مثالیں دی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، نماز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان کنیکشن ہے، زکوٰۃ جو آپ کی طرف سے انسانیت کو بھلائی پہنچنا ہے، ان کا اچھا ہونا، پھر کیا کہتے ہیں، قتل ناحق، ناحق کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، ان کے برے ہونے میں یہ چیز جو ہے ناحق کسی کو قتل کرنا وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کے برے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں یعنی ان کا جرم کتنا ہے، گناہ کم زیادہ ہوگا، احوال کے اعتبار سے یہ فرق ہوگا، لیکن یہ تو ایک بات متفق ہے کہ یہ اچھائی ہے، نماز اچھی چیز ہے، زکوٰۃ اچھی چیز ہے، اور قتل اور زنا وغیرہ یہ سارے چیزیں بری چیز ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے جزئیات۔ جزئیات یعنی ڈیٹیلز ہوتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ پرنسپلز تھے، دوسری کیا ہے؟ ڈیٹیلز ہے۔ ڈیٹیلز کیسا ہے؟ فرماتے ہیں نمبر 3، جزئیات جو کلیات کے طریق عمل و محافظ ہوتے ہیں، کلیات کے طریق عمل کے محافظ ہوتے ہیں، مثلا ادائے نماز کی صفت، زکوٰۃ کا تعین نصاب، زکوٰۃ کتنی دینا چاہیے، نماز کیسا پڑھنا چاہیے، اب یہ ڈیٹیلز آ گئے ہیں، یہ ڈیٹیلز آ گئے۔ تو پہلی چیز ایسی ہے جو تمام مذاہب میں متفق ہے، تمام مذاہب میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس ایک ہی بات تھی، اس میں کوئی فرق نہیں تھی۔ دوسری چیز جو کلیات بتائے ہیں، جو پرنسپلز بتائے ہیں کہ نماز و زکوٰۃ کا اچھا ہونا، اور قتل اور زنا اور چوری اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزوں کا برا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملت کہتے ہیں۔ قسم دوم ملت ابراہیمی ہے، فرماتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے، یہ چیزیں ڈیسائیڈڈ ہے، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اور قسم سوم تیسرا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈیٹیلز ہے، نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کا نصاب کیسا ہوگا، حج کی صفات اور مسائل کیسے ہوں گے، یہ جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے، شریعت محمدی کا یہ خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔